अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा तमाम चाहने वालों को हैदर अली का सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे और आपका भाई भी खैरियत से है, आप सब की दुआओं की वजह से। और इंशाल्लाह हम भी आपके लिए दुआएं करते हैं, आप भी हमारे लिए दुआएं किया करें। और जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो से वो बाखबर रहें और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें और दूसरों को दिखाते रहें। अल्लाह आप सबको खुश रखे। तो मैं आज बैठा था तो मैंने सोचा यार आप लोगों को ना ज़िंदगी बताता चलूँ कि गांव की और शहर की ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ होती है। वो दोनों का एक मवाजना एक अलग है, लेकिन हकीकत में जो इंसान जहाँ पे पैदा होता है ना, उसके लिए वो शहर या वो गांव या वो लाइफ उसकी सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ होती है, क्योंकि ज़िंदगी के 10 से 20 साल या 15 साल वो वहाँ पे गुजारता है जहाँ वो पैदा होता है, वहाँ वो पढ़ता है अपनी मतलब वो जवानी तक वहाँ पे वो एज गुजारता है। उसके बाद वो कहीं शिफ्ट होते हैं या कोई सिस्टम होता है, वो अलग बात है। लेकिन ज़िंदगी के इंसान 10 से 20 साल जहाँ गुजारता है वो इंसान को जो कभी कभी भूलती नहीं है। ज़िंदगी के अंदर मैंने देखा है कि लोग अमेरिका के अंदर बैठकर भी जो इस टाइम करोड़पति हैं, अरबपति हैं, अपने अपने वीआईपी वहाँ विलाज हैं उनके अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, लेकिन फिर भी वो दिल में ये ख्वाहिश लेके फिर रहे होते हैं कि हम अपने गांव पाकिस्तान के अंदर उस गांव में होते और वहाँ पे हमारे ये विलाज होते, हमारे काम वहाँ पर होते। क्योंकि दिल के अंदर वो एक जो उनकी जो बसा हुआ है ना गांव, वो कभी निकल नहीं सकता। मेरे एक उस्ताद हैं, वो अपने एक दिन स्टेटस लगाया व्हाट्सएप पे, मैं बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने नीचे एक शेर मुझे सेंड किया यार, इस स्टेटस मैंने ये लगाया, इसकी वजह से मैंने लगाया उनको। वो शेर बड़ा प्यारा सा था कि जिस्म मेरा शहर आया था, शहर रहता है, लेकिन दिल है कि गांव को छोड़ने को मानता नहीं। और ये हकीकत है कि इंसान का जिस्म, लिबास, इंसान की सोच, ये खाली हमारी शहर तक महदूद आ जाती है, रह जाती है, इधर रिहाइश पजीर हो जाती है, सिर्फ़ किस लिए कि यार हमने अपना रिस्क कमाना है, हमने अपने खाने का बंदोबस्त करना है, अपने अपनी रिहाइश का, हमने ज़िंदगी का एक मतलब एक कुछ ज़िंदगी गुजारने के हालात व वाक़यात बनाने के लिए हमने ख़ुद को एक शहर की ज़िंदगी के अंदर मुयस्सर किया हुआ है। लेकिन इंसान का दिल वाबस्ता जो है वो एक गांव की ज़िंदगी से है, मतलब कि जहाँ की उसकी पैदाइश है, जहाँ का वो उसका अपना एक आबाई गांव है। हर इंसान के आबाई गांव उसको प्यारा होता है। तो ज़िंदगी जो गांव की है, मैं कहता हूँ उससे बेहतरीन कोई ज़िंदगी नहीं है। शहर के अंदर आप कोई भी खालिस चीज़ आपको दस्तयाब नहीं हो सकती जब तक आप किसी के घर से ना लें, वो भी एक घर से मतलब मिले तो मुश्किल है। वरना यहाँ पे हर चीज़ के अंदर दो नंबरी आपको मिलावट मिलेगी, दूध मिलावट वाला, घी मिलावट वाला, उसके बाद हर चीज़ के अंदर दो नंबरी आपको मिलेगी। और महंगाई इन्फ्लुएंस जो आपकी वो इंतहाई हैवी किस्म की आपको चीज़ें महंगी मिलेगी। लेकिन गांव के अंदर ऐसा नहीं होता। गांव के अंदर क्या होगा, आपको चीज़ें सस्ती मिलेगी, उसके बाद आपको घी खालिस मिलेगा, आपको दूध खालिस मिलेगा। उसके बाद शहर के अंदर आप लोग देखेंगे कि लोग एक दूसरे से मतलब के लिए दोस्ती रखते होंगे। शहर के अंदर मतलब एक ये मेरा मैनेजर है तो इससे मैंने बना के रखनी है यार, ये लड़का मुझे सीनियर है, इसको अच्छा आता है, या वो लड़का अच्छा है, या वो ये जो घर वाले हैं ये बाहर होते हैं, इनका इनसे बना के रखें यार, ये मेरे पड़ोसी अच्छे हैं। मतलब हो सकता है यहाँ कई बार ऐसा होता है शहरों के अंदर कि यहाँ कुछ कॉलोनियाँ हैं जिनके आपस में रिश्तेदारी हैं, जो कुछ ताल्लुक बनाए हुए हैं। वरना कई इलाकों में, मैं पिरोडी में रहता हूँ, मुझे आज तक नहीं पता कि मेरे साथ वाले फ्लैट के अंदर कौन रह रहा है और कितने अरसे से रह रहा है और कितने बंदे रह रहे हैं, किस वजह से। शहर के अंदर मैंने 2 साल के अंदर कभी यहाँ नहीं देखा कोई जनाजा जा रहा है, मैंने यहाँ नहीं देखा किसी की शादी की बारात जा रही है। क्यों? लोग सिंपल सिटी शादी अपने सिस्टम करते हैं, अपने गाड़ी के अंदर बंद जाया, गाड़ी को अपनी फौतगी हो गई, गाड़ी के अंदर अपने मरीज़ को ले गया या अपने अपनी मतलब मैयत को। लेकिन गांव के अंदर आपको शादियां ब्याह देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको वफ़ात देखने को मिलेगी कि लोग एक दूसरे के इकट्ठे होकर जाते हैं, लोग जनाजा पढ़ने जाते हैं, लोग एक दूसरे की मतलब खैर ख्वाही के लिए जाते हैं, लोग अच्छाई में इकट्ठे होते हैं, लोग किसी की वफ़ात या किसी खुशी गमी के अंदर भी लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। शहर वो जगह है जहाँ पर लोग हाउस नंबर के नाम से जाने जाते हैं कि उसका फ़लाँ हाउस नंबर है, उसका फ़लाँ गली नंबर है, उसका फ़लाँ कॉलोनी नंबर है। लेकिन गांव वो इंसान की ज़िंदगी गांव वाली है कि जिसके अंदर इंसान अपने माँ बाप के नाम से जाना जाता है और इंसान अपने बाप दादा के नाम से जाना जाता है, वो है गांव की ज़िंदगी। शहर के अंदर आप रह कर आप माना कि आपके पास गाड़ियां हैं, आपके पास हर चीज़ मुयस्सर है, आपके पास हर चीज़ है, लेकिन इंसान के दिल के अंदर सुकून नहीं है। लेकिन गांव के अंदर हॉस्पिटल नहीं है, अच्छी तालीम नहीं है, अच्छे कारोबार नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको दिली तौर पर सुकून है, आप मुतमईन होंगे।
یہاں پر اگر آپ یہاں پہ کھڑے ہیں تو ہر وقت آپ خطرے میں ہوں گے، یار یہاں اگر مجھے کوئی مجھ سے لڑ پڑا تو مجھے چھڑانے کون آئے گا. لیکن گاؤں کے اندر الحمدللہ آپ کو ہر بندہ جانتا ہوگا وہ آپ کو چھڑانے کے لیے، یا آپ سے تو پہلی بات ہے کوئی لڑے گا ہی نہیں، کیونکہ وہاں پر ایک مطلب بڑا ہی پیارا سا موسم ایک کریٹ ہوتا ہے. کیونکہ وہاں پہ کوئی آپ کو دہشت گردی سسٹم نہیں ملے گا، وہاں پہ کوئی آپ کو دین مذہب کے لیے لڑتا نہیں ملے گا. گاؤں کے اندر بہت ہی لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں. لوگ مہنگے نہیں ہوں گے، لیکن ان کے جو رویے، ان کے جو اخلاق ہوں گے وہ سب سے مہنگے ہوں گے. یہ ایک گاؤں کی زندگی کا سب سے عجب حقیقت ہے. شہر کے اندر میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو دکھنے میں کروڑوں کے لگتے ہوں گے، لیکن ان کے اخلاق، ان کے رویے اور ان کی سوچ دو ٹکے کی نہیں ہوتی. لیکن گاؤں کے اندر لوگوں کی مقدار، حیثیت، ان کی اخلاق، میں کہتا ہوں کہ ان شہروں والی زندگی جو انسان ہیں جو کروڑوں خربوں کے مالک ہیں ان سے کئی گنا بہتر ہوتے ہیں وہ لوگ. شہروں کے اندر لوگ گھر اپنے کرائے پہ دے دیتے ہیں، کسی ایون جاننے والوں کو، رشتہ داروں کو بھی لوگ گھر کرائے پر ہی دیتے ہیں. لیکن گاؤں کے اندر یہ سین آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا. اول تو پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی انسان کے پاس وہاں پر کوئی بہت مشکل ہوتا ہے کسی کے پاس دو گھر ہوں گاؤں کے اندر، ورنہ ہر کوئی ایک ہی گھر کے اندر رہنا پسند کرتا ہے. اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، ساری فیملی اکٹھی ہوتی ہے، کزن ہیں، بھائی ہیں، ماں باپ، سارے بھائی اکٹھے ہیں، بہنیں اکٹھی ہیں. الحمدللہ بڑا بڑا مزہ ہوتا ہے زندگی کا. جوائنٹ فیملی سسٹم میں اتنا مزہ ہوتا ہے، کوئی ایک بیمار پڑ گیا سارے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، سب اس کو سنوار رہے ہیں، سارے اس کو سنبھال رہے ہیں، ہر چیز اس کی دیکھی جا رہی ہے. اس کے کوئی کہہ رہا ہے یار اس کے ہاتھ دھو دو، کوئی کہہ رہا ہے یار اس کا یہ کر دو، کوئی کہہ رہا ہے اس کو یہ کھلا دو، کوئی کہہ رہا ہے یار میں اس کے لیے بکرا لے کے آیا ہوں. وہ جی اتنے رشتے دار پوچھنے آ رہے ہیں. لیکن شہر کے اندر آپ کو کوئی پوچھنے نہیں آتا، آپ اکیلے کمرے کے اندر پڑے ہوں گے، آپ بور ہو رہے ہوں گے. اس کے بعد اگر کوئی شادی بیاہ ہوتا ہے تو گاؤں کے اندر سب اکٹھے ہوتے ہیں، بڑا مزہ ہوتا ہے. شہر کے اندر کیا ہوگا، لوگ کھانے کے وقت ہی آئیں گے، آپ کو ملیں گے، بس چلے جائیں گے. لیکن گاؤں کے اندر 5-10 دن پہلے سسٹم ہوگا، وہ لوگ اکٹھے ہوں گے، گانا شادی ہوگا، اس کے بعد جناب جی لوگ ڈانس کریں گے، وہ رات کو پھر دن کو جناب جی وہ سہرا بندی ہر چیز. اس کے بعد گڑولی شڑولی ہوگی، مطلب پنجابی کے اندر ہمارا کہتے ہیں وہ ایک پانی بھر کے لاتے ہیں، وہ دولہے کو نہلاتے ہیں. اس کے بعد جناب بارات جائے گی، وہ گاڑیاں لوگ اپنے اپنے پیسوں سے لوگ گاڑیاں لے کے جائیں گے. اس کے بعد جناب جی بارات کے اندر آپ رشتہ دار جائیں گے، ڈانس کریں گے. اس کے بعد مطلب اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے. مطلب گاؤں کے اندر لوگ دوسرے سے ایک اخلاق کے بنا پر ایک دوسرے سے بنا کر رکھتے ہیں اور زندگیاں اپنی بناتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح ایک سسٹم بنتا چلا جاتا ہے. گاؤں کی زندگی خوبصورتی، ہمارے گاؤں کے اندر ایک طرف شمال کی جانب نہر ہے اور ایک مغرب کی جانب نہر ہے. اتنی وی آئی پی مطلب وہ لک دیتے ہیں نہر والی کہ اگر آپ اس کے ایک کنال کے اوپر چلے جائیں تو اتنا مزے کا سین دکھائی دیتا ہے کہ زندگی کے بندہ کہے کہ بس زندگی کی ساری خوشیاں بندہ بھول جاتا ہے، سارے غم بندہ بھول جاتا ہے. انسان کو بس یاد رہتا ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور زندگی میری چل رہی ہے. اس کے بعد وہاں پر جب وہ گرمیوں کا سیزن آتا ہے تو وہاں وہ پھل فروٹ مطلب وہ گرمیوں کے وہ صحیح میسر ہوتے ہیں. شہروں کے اندر آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ پھل ہیں یہ واقعی بالکل تازہ درخت سے آئے ہوئے ہیں، یا پھر یہ وہ ٹیکوں والے ہیں، یا وہ دوائی والے ہیں، یا زیادہ تر دوائی والے ہوتے ہیں، یا پھر بڑے مہنگے داموں میں ملتے ہیں. گاؤں کے اندر سستے داموں میں ملتے ہیں، اور کئی لوگوں کے درخت ہوتے ہیں خود کی، وہ بڑے وی آئی پی مطلب پھل ہوتے ہیں. اس کے بعد تازہ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل درخت سے اترے ہیں. اور کئی لوگ وہاں بیچنے آئے ہوتے ہیں خربوزے، پھر تربوزے، وہ بالکل تازہ ہوتے ہیں، لوگ اپنی واڑی کے اندر سے توڑ کر لاتے ہیں اور ہمیں بیچنے کے لیے. مطلب گاؤں کے اندر اتنے اور میٹھے ہوتے ہیں. شہروں کے اندر ہو سکتا ہے وہ آتے آتے 5-10 دن کا سٹور مال ہو، وہ خراب ہو چکا ہو، جالے والا بن چکا ہو تربوز خربوز. اس کے بعد جناب جی اور طرح کے جیسے آم ہو گیا، آم یہ بھی بالکل آم بالکل بالکل فریش ملتے ہیں گاؤں کے اندر. لیکن شہروں کے اندر اس کا کوئی یقین نہیں رہتا، یا اس کا کوئی ایک معیار نہیں ہوتا کہ کوئی پتہ نہیں کہ یہ کتنے دن کا ٹوٹا ہوا ہے، یا دوائی میں پکا ہوا ہے، یا کوئی ٹیکے سے پکا ہوا ہے. تو اس طرح گاؤں کے اندر آپ کو پانی ملے گا نل سادہ نلکے کا، اس طرح آپ کو شہروں میں اس طرح کا سین نظر نہیں آئے گا. اس کے علاوہ آپ کو شہروں کے اندر یہ سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے کہ آپ کو صاف پانی کا بڑا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن گاؤں کے اندر آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی. اس کے بعد شہروں کے اندر آپ کو آب و ہوا کے لیے درخت لوگ تھوڑے تھوڑے لگاتے ہیں، لیکن گاؤں کے اندر الحمدللہ اتنے درخت پہلے خدا نے دیے ہوتے ہیں، قدرتی طور پر اگے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر فصلیں ہوتی ہیں، وہ سب سے بڑا مزہ انسان کو ایک انتہائی پیارا پیارا نظارہ دیتا ہے. انسان کی آنکھیں ایک پرجوش ہو جاتی ہیں اور انسان کی نظریں بالکل درست طریقے سے دیکھ پاتی ہیں سبزے کو. اس کے بعد گاؤں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ
کچھ ان کے مالی حالات کمزور ہوتے ہیں تو لوگ ان کی سپورٹ کرتے ہیں. اگر کسی کی کوئی خوشی غمی ہوتی ہے تو ان کے پاس پیسے نہ ہوں تو لوگ ان کی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن شہروں کے اندر یہ چیز نہیں دیکھا جاتا. ایون لوگ دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں. اگر کوئی گر رہا ہے تو اس کو اور گرانے کی کوشش کریں گے. لیکن گاؤں کے اندر ایسا نہیں ہوتا. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. اور اس طرح مسجدوں میں اکٹھ ہوتا ہے. جیسے شہروں میں اس طرح نہیں ہوتا. مسجدوں کے اندر لوگ پھر مطلب بیٹھتے ہیں, اس کے بعد اکٹھ ہوتا ہے مسجدوں کی اگاڑی کے لیے. پھر مطلب یہ سارا روزے ہوتے ہیں, تراویح کا بڑا مطلب اہتمام کیا جاتا ہے. شہروں کے اندر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح گاؤں کے اندر اہتمام کیا جاتا ہے. اور پھر جب گاؤں میں گرمیوں کا سیزن آتا ہے تو شہروں کے اندر تو سسٹم ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہر کو اے سی کے اندر آپ اپنی گرمی بچا کے بیٹھے ہیں. تو گاؤں میں نا لوگ اس سیزن کے اندر ٹیوب ویل چلاتے ہیں. تو پھر جو بھی وہاں سے گزرتا ہے وہ نہاتا ہے. اس کے بعد نہر کے اوپر لوگ جا کر نہاتے ہیں. بڑا ہی وہ میں کہتا ہوں ایک پیارا سا سین بن جاتا ہے جب لوگ نہا رہے ہوتے ہیں ٹیوب ویل کے اوپر. لوگ راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا کریں, پھر وہ بھی اترتے ہیں, وہ بھی نہاتے ہیں. ہم خود جاتے رہے ہیں یار, ہم نے نہر میں جا کے نہایا ہے. میرے کئی بار پاؤں بھی زخمی ہوئے ہیں. ایک دم میں نے پول کے اوپر چھلانگ لگائی تو نیچے میرے کانچ لگ گیا پاؤں کے اندر. مطلب اس طرح ہوتا ہے سین, لیکن بہت کم ہی ہوتا ہے. اور اس طرح اگر آپ صحیح تیرنا نہیں جانتے تو برائے مہربانی آپ نہر پر نہ جائیں کہ فلاں بھائی نے کہا کہ ضرور جانا ہے. نہیں بھائی, میں اس طرح آپ کو کبھی نہیں کہتا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ گاؤں کی زندگی کا ایک الگ ہی مزہ ہے. تو انشاءاللہ عنقریب میں گاؤں جانے والا ہوں. آپ لوگوں کو میں پچھلی ویڈیو میں ضرور بتایا تھا کہ میں نے عید کے انشاءاللہ چوتھے یا پانچویں دن نکلنا ہے. یہاں سے میری ایک شادی ہے گاؤں کی. میں آپ کو انشاءاللہ گاؤں کے سارا وزٹ بھی کرواؤں گا, اور انشاءاللہ آپ کو شادی کا ماحول بھی دکھاؤں گا کہ ہمارا گاؤں کا شادی کا ماحول کیسا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ گاؤں کے اندر زندگی لوگ کیسے گزارتے ہیں اور لوگوں کے رویے اخلاق کیسے ہوتے ہیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. تو میرے تمام چاہنے والوں سے گزارش ہے کہ ضرور میری ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیا کریں, اور میری ویڈیو کو لائک کیا کریں, شیئر کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں, تاکہ میرے آنے والے تمام ویورز کو میری ویڈیو آسانی سے میسر ہو سکیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.